کبھی سوچا ہے کہ کیا کوئی تہذیب ہزاروں سال تک اپنی اصل شناخت، اپنا جوہر برقرار رکھ سکتی ہے؟ جب سلطنتیں ٹوٹ جاتی ہیں، شہر کھنڈر بن جاتے ہیں اور زبانیں تک بدل جاتی ہیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی سرزمین ایران کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں تاریخ صرف کتابوں میں نہیں بلکہ پتھروں میں، گلیوں میں اور لوگوں کی زندگیوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ اور یہ بہت دلچسپ سوال ہے، کیونکہ دیکھیں، ایران کی کہانی صرف بادشاہوں اور جنگوں کی داستان نہیں ہے۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح ایک ثقافت نے شاعری، فن، عقیدے اور یہاں تک کہ اپنے شہروں اور گاؤں کی بناوٹ کے ذریعے اپنی روح کو زندہ رکھا ہے۔ تو یہ کھنڈرات کی نہیں بلکہ بقا کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس سفر پر چلتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح قدیم سلطنتوں کے عظیم الشان دارالحکومتوں سے لے کر آج کے ہلچل مچاتے بازاروں تک اور پہاڑوں میں بنے انوکھے دیہاتوں سے لے کر پراسرار روحانی مراکز تک ایران کی شناخت نے خود کو وقت کے ساتھ ڈھالا ہے۔ آئیے اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں اس جگہ سے جس کا نام ہی ہیبت اور شان و شوکت کی علامت ہے، پرسیپولس، یا جسے تخت جمشید بھی کہتے ہیں۔ میں نے جب پہلی بار اس کی تصویریں دیکھیں تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ 2500 سال پہلے انسان ایسا کیسے بنا سکتا تھا؟ آپ کا حیران ہونا بنتا ہے۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ اخامنشی سلطنت کا رسمی یعنی سیریمونیل دارالحکومت تھا۔ یہ وہی سلطنت ہے جسے ہم سائرس اعظم اور دارا کے نام سے جانتے ہیں، یعنی آج سے تقریباً 2500 سال پہلے کی بات ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ یہ جگہ بہت ہی وسیع ہے، کیا یہ سچ ہے؟ بہت وسیع کہنا بھی شاید کم ہوگا۔ یہ 1200 ایکڑ پر پھیلا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج کے 900 فٹ بال میدانوں کے برابر۔ 900 فٹ بال میدان؟ جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سلطنت اپنی طاقت کی کیسی دھاک بٹھانا چاہتی تھی۔ اور یہ روزمرہ کی زندگی کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک سٹیج تھا جہاں سلطنت اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اور اس سٹیج پر سب سے شاندار چیز شاید وہ عظیم سیڑھیاں ہیں جن پر بنے نقش و نگار ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ان میں مختلف قوموں کے لوگ نظر آتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف فنکاری نہیں، یہ اخامنشی سلطنت کا ایک طرح سے پروپیگنڈا تھا۔ وہ ہر سال نوروز کے تہوار پر اپنی مفتوحہ قوموں سے خراج وصول کرتے تھے اور ان نقوش کے ذریعے دنیا کو دکھاتے تھے کہ کون کون ان کے تابع ہیں۔ اچھا۔ جی، ہر قوم کے لباس، ان کے تحفے، سب کچھ تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک سیاسی پیغام تھا کہ تمام ثقافتیں ہماری سلطنت کا حصہ ہیں، مگر سب ہمارے زیر نگہ ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ تو پھر ان عظیم بادشاہوں کی آخری آرام گاہیں کہاں تھیں؟ وہ بھی اتنی ہی شاندار ہیں۔ پرسیپولس سے کچھ ہی فاصلے پر نقش رستم نامی جگہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک بہت بڑی چٹان کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور اس میں 60 فٹ سے بھی اونچی قبریں تراشی گئی ہیں۔ 60 فٹ؟ جی، یہ 4 اخامنشی بادشاہوں کی قبریں ہیں جن میں سب سے مشہور دارائے اول کی ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ کو چیر کر ایک محل بنا دیا گیا ہو۔ اور میں نے سنا ہے کہ ان قبروں پر کچھ لکھا ہوا بھی ہے۔ ہاں، اور یہی بات اسے اور دلچسپ بناتی ہے۔ ان پر 3 زبانوں میں تحریریں ہیں: قدیم فارسی، ایلامی اور عقدی۔ یہ سلطنت کی سرکاری زبانیں تھیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی طاقت اور تاریخ کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک طرح سے ان کا ٹائم کیپسول تھا۔ تو یہ تو تھیں قدیم سلطنتیں اور ان کی شناخت، لیکن کیا یہ شناخت وقت کے ساتھ ختم ہو گئی یا اس نے کوئی نئی شکل اختیار کر لی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایران کے شہر اس کہانی کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں۔ اصفہان کا نام ذہن میں آتے ہی خوبصورتی کا تصور ابھرتا ہے۔ اور اس خوبصورتی کا مرکز ہے نقش جہاں میدان۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے عوامی چوکوں میں سے ایک ہے۔ اسے 17ویں صدی میں صفوی خاندان نے بنایا تھا۔ صفوی وہ دور ہے جب ایران نے شیعہ اسلام کو سرکاری مذہب بنایا اور فن و تعمیر اپنے عروج پر پہنچا۔ یہ میدان صرف ایک بازار نہیں تھا، بلکہ ایک سماجی اور سیاسی مرکز تھا۔ مطلب اس کا استعمال کیسے ہوتا تھا؟ اس کے کئی مقاصد تھے۔ یہاں پولو کے میچ ہوتے تھے، جس کے لیے شاہی پویلین آج بھی موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بازار تھا جہاں پوری دنیا سے تاجر آتے تھے۔ اور اس کے چاروں طرف 4 اہم عمارتیں ہیں:
شاہ مسجد، شیخ لطف اللہ مسجد، علی کاپو محل اور بازار کا داخلی دروازہ، یعنی مذہب، سیاست، تجارت اور عوام سب ایک ہی جگہ اکٹھے تھے۔ یہ ایک شہر کا نہیں، پوری سلطنت کا دل تھا۔ واہ! اور شہروں کی بات ہو رہی ہے تو موجودہ دارالحکومت تہران کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہاں کا گلستان محل بھی تو تاریخی اہمیت رکھتا ہے نا؟ بالکل، گلستان محل تہران کا سب سے پرانا تاریخی مقام ہے۔ اس کی جڑیں تو صفوی دور سے ملتی ہیں، لیکن اس کی جو موجودہ شکل ہے وہ قاجار بادشاہوں نے دی تھی۔ اس محل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں روایتی فارسی فن تعمیر اور 18ویں صدی کے یورپی فن کا ایک حسن امتزاج نظر آتا ہے۔ اس کے شیشے کے ہال اور ٹائل ورک دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ خاص طور پر شمس العمارہ نامی ٹاور جو 105 فٹ اونچا ہے، بادشاہ کو شہر کا نظارہ کرنے کا موقع دیتا تھا۔ اور تہران کا گرینڈ بازار، میں نے سنا ہے کہ وہ ایک شہر کے اندر ایک شہر ہے۔ میں جب پہلی بار وہاں گیا تو سچ میں گم ہو گیا تھا۔ یہ صرف ایک بازار نہیں، یہ ایک زندہ تاریخ ہے۔ 1000 سال سے بھی زیادہ پرانا، 10 کلومیٹر سے زیادہ لمبی راہداریاں، 10,000 سے زیادہ دکانیں، یہ ایک پورا نظام ہے۔ لیکن اس کی سب سے دلچسپ چیز اس کی ساخت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے چھتوں میں آپ کو بادگیر یا ونڈ ٹاورز نظر آئیں گے۔ یہ قدیم ایرانی ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے۔ یہ ٹاورز ہوا کو پکڑ کر نیچے سرنگوں میں بھیجتے ہیں، جہاں وہ ٹھنڈی ہو کر بازار میں پھیل جاتی ہے، بغیر بجلی کے قدرتی کولنگ۔ کمال ہے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح ایرانیوں نے اپنے ماحول کے مطابق ذہانت سے حل نکالے۔ تجارت اور سماج کی بات تو ہو گئی، لیکن کسی بھی تہذیب کی روح اس کے عقائد میں بستی ہے۔ ایران کی روحانی تاریخ بھی اتنی ہی گہری ہے جتنی اس کی سلطنتیں۔ یزد کا شہر اس کی بہترین مثال ہے نا؟ یزد زرتشتی مذہب کا ایک قدیم مرکز رہا ہے، جو اسلام سے پہلے ایران کا سب سے بڑا مذہب تھا، اور وہاں موجود خاموشی کے مینار یا ٹاورز آف سائلنس اس قدیم عقیدے کی ایک پراسرار یادگار ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت عجیب لگتا ہے کہ میت کو مینار پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا؟ دیکھیں، اس کے پیچھے فطرت کے احترام کا ایک گہرا تصور تھا۔ زرتشتی عقیدے کے مطابق آگ، پانی، ہوا اور زمین مقدس عناصر ہیں۔ مردہ جسم کو ناپاک سمجھا جاتا تھا، تو اسے زمین میں دفن کرنے یا جلانے سے یہ عناصر آلودہ ہو سکتے تھے۔ اچھا، تو یہ وجہ تھی؟ جی، اس لیے وہ میت کو ان اونچے میناروں پر رکھتے تھے تاکہ فطرت کا چکر خود اسے صاف کر دے۔ یہ عمل تو 20ویں صدی میں ختم ہو گیا، لیکن یہ مینار آج بھی اس قدیم فلسفے کی گواہی دیتے ہیں۔ اور ایک اور پراسرار جگہ تخت سلیمان کا بھی ذکر ملتا ہے، اس کی کیا کہانی ہے؟ تخت سلیمان بھی زرتشتیوں کا ایک بہت اہم مذہبی مرکز تھا۔ یہ ایک جھیل کے کنارے واقع ہے جو 200 فٹ سے زیادہ گہری ہے۔ اس کے ارد گرد ساسانی دور کے مندبوں کے کھنڈرات ہیں۔ یہ جگہ آگ اور پانی کے ملاپ کی وجہ سے مقدس مانی جاتی تھی، جو زرتشتی مذہب کے 2 اہم ترین عناصر ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں فطرت اور عقیدہ ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک ہی عقیدے کی بات ہوئی، لیکن کیا ایران میں دوسری ثقافتوں اور مذاہب کے لیے بھی جگہ تھی؟ بالکل، اور اس کی سب سے خوبصورت مثال اصفہان کا وینگ کیتھیڈرل ہے۔ یہ ایک آرمینیائی چرچ ہے، لیکن جب آپ اس کا گنبد دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو کسی فارسی مسجد جیسا لگتا ہے۔ اس کی دیواروں پر بائبل کی کہانیوں کی پینٹنگز ہیں، لیکن ان میں فارسی فن کے اثرات صاف نظر آتے ہیں۔ ایک آرمینیائی چرچ ایران میں؟ یہ وہاں کیسے پہنچا؟ صفوی بادشاہ شاہ عباس نے 17ویں صدی میں آرمینیا سے ہزاروں ہنرمندوں اور تاجروں کو اصفہان میں آباد کیا تھا۔ انہوں نے ہی یہ چرچ 1664 میں تعمیر کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کس طرح ایرانی ثقافت میں دوسری ثقافتوں کو اپنے اندر جذب کیا اور ایک نئی منفرد شناخت پیدا کی۔ یعنی یہ بقائے باہمی کی ایک شاندار مثال ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے عظیم سلطنتیں دیکھیں، بڑے شہر دیکھے اور روحانی مراکز بھی، لیکن عام لوگوں کی زندگی، ان کی ذہانت، وہ ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایران کے انوکھے دیہاتوں کا رخ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ابیانہ گاؤں، یہ 2500 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی تمام عمارتیں سرخ مٹی سے بنی ہیں، اور یہاں کے لوگ، خاص طور پر خواتین،
آج بھی اپنا روایتی رنگ برنگا لباس پہنتی ہیں۔ انہوں نے جدیدیت کے باوجود اپنی شناخت کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ اور وہ گاؤں جہاں گھروں کی چھتیں ایک دوسرے کے راستے بن جاتی ہیں؟ آپ پلنگان اور ماسولا کی بات کر رہی ہیں؟ یہ تو انجینئرنگ کا کمال ہے۔ یہ گاؤں کھڑی پہاڑی ڈھلانوں پر بنے ہیں۔ یہاں ایک گھر کی چھت اوپر والے گھر کا صحن یا راستہ بن جاتی ہے۔ یعنی ایک کا فرش دوسرے کی چھت؟ نہیں، ایک کی چھت اوپر والے کا صحن۔ اس سے نہ صرف جگہ بچتی ہے بلکہ ایک مضبوط کمیونٹی کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ گاڑیاں ان گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے یہ آج بھی بہت پرسکون ہیں۔ یہ فطرت اور انسان کے درمیان ہم آہنگی کی بہترین مثال ہے۔ یہ تو زمین کے اوپر کی ذہانت ہے۔ میں نے ایک زیر زمین شہر کے بارے میں بھی پڑھا ہے، نوشاباد۔ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اور سائنس فکشن سے زیادہ حیران کن ہے۔ نوشاباد میں زمین کے نیچے 3 منزلہ شہر موجود ہے، جو تقریباً 5.6 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ 11ویں صدی میں شدید گرمی اور حملہ آوروں سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس میں 20,000 لوگ پناہ لے سکتے تھے۔ 20,000 لوگ زیر زمین؟ تو کیا یہ پورا شہر صرف پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا یا لوگ یہاں مستقل بھی رہتے تھے؟ وہاں روزمرہ کی زندگی کیسی ہوتی ہوگی؟ یہ بنیادی طور پر ایک پناہ گاہ تھی۔ اس میں رہنے کے کمرے، پانی کے ذخائر اور یہاں تک کہ ہوا کی آمد و رفت کا ایک بہت پیچیدہ نظام بھی تھا۔ سرنگیں 40 فٹ تک گہری ہیں اور اتنی تنگ ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی شخص گزر سکتا تھا، تاکہ دشمن آسانی سے اندر نہ آ سکیں۔ یہ انسانی بقا اور ذہانت کی ایک ناقابل یقین داستان ہے۔ اور اس موافقت کی شاید سب سے بڑی مثال آرگے-بم ہے، دنیا کا سب سے بڑا مٹی کا قلعہ۔ جی، آرکیبوم 2000 سال سے زیادہ پرانا ہے اور یہ مشہور شاہراہ ریشم پہ ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ یہ پورا شہر مٹی کی اینٹوں سے بنا تھا۔ افسوس کہ 2003 میں ایک شدید زلزلے نے اسے تقریباً تباہ کر دیا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں سنا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بھی ایک مثال ہے۔ پوری دنیا سے ماہرین آئے اور مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر اسے دوبارہ بحال کرنے کا کام شروع کیا۔ آج آرکیبوم صرف ایک قدیم قلعہ نہیں بلکہ ثقافتی ورثے کے تحفظ اور انسانی ہمت کی علامت بھی ہے۔ آج کا یہ سفر واقعی حیران کن تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح قدیم سلطنتوں کے سیاسی پیغامات سے لے کر عام لوگوں کے بنائے ہوئے ذہین گھروں تک ایک ثقافت نے خود کو ہر دور میں زندہ رکھا ہے۔ بالکل۔ ان تمام مقامات میں جو مشترکہ دھاگا ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے موافقت، فنکاری اور اپنی سرزمین اور تاریخ سے گہرا تعلق۔ یہ صرف ماضی کی یادگاریں نہیں ہیں بلکہ یہ انسانی ذہانت اور بقا کی لازوال کہانیاں ہیں جو آج بھی ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ایک تہذیب کیسے زندہ رہتی ہے۔ وہ بدلتے وقت کے ساتھ خود کو ڈھال لیتی ہے لیکن اپنی روح کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ اور سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ جس طرح ماسولہ کے گھروں یا تہران کے بازار کو صدیوں پہلے ماحوشرے اور آب و ہوا کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا تھا، اور جس طرح بادگیر بغیر بجلی کے ٹھنڈک فراہم کرتے تھے، کیا آج کے جدید شہروں کے منصوبہ ساز جو موسمیاتی تبدیلی اور توانائی کے بحران کا سامنا کر رہے ہیں، اس قدیم اور پائیدار ذہانت سے کوئی سبق سیکھ سکتے ہیں؟